پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ آغا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو فیصلہ آپ ڈائلاگ ٹیبل پہ اگر سچتی ہے اور کر لیتے ہیں عمران خان صاحب اس کو آن کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کی ضمانت کون دے گا؟ اگر آپ نے ایک نیا عمرانی معاہدہ تحریر کیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ ماضی کو بھلا کے آگے چلیں اور کسی معاملے پہ تھوڑی بہت سوری ووری کر لیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمران خان صاحب راضی ہو جائیں گے؟ اچکزئی صاحب نے کہا ہے، جو بیان کو صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی آپ آئیں، جو چیزیں بیان کی ہیں کہ ان چیزوں کے لیے سب پارٹی کو بٹھائے، جنرل صاحبان کو بٹھائے اور ہم آگے بڑھیں۔ میں عمران خان صاحب کو سائن بھی لے کے آؤں گا اور ضمانت دوں گا وہ کسی سے انتقام نہیں لے گا۔ آپ بھی تو ملتے رہے نا ان سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں عمران خان کہ اگر کوئی درمیانی راستہ نکلتے تو کوئی حرج نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہیے؟ درمیانی راستہ یہی ہے، درمیانی راستہ کے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق آگے بڑھا جائے، جو دنیا کے اندر رائج جائے کہ جب بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں تو عوام کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک دفعہ عوام کے پاس گئے، آپ نے عوام کی رائے کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا۔ صحیح۔ آپ دوبارہ جائیں، اگر ایسا کرتے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ٹھیک نہیں کرنا، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ارادہ ہے پکا تباہ کر کے تو نکل جائے یہاں سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ محمود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں، سارے بیٹھتے ہیں اور ایک پاکستان کو آگے بڑھنے کے طرف جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے سائن میں لے کے آؤں گا۔ دیکھیں، آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت ظلم کیا آپ نے اس کے ساتھ، صحیح، وہ آپ سے ٹوٹا نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں مس کیلکولیشن کی خان صاحب کے بارے میں، وہ آپ سے ٹوٹا ہے اور ٹوٹے گا بھی نہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ صحیح، وہ نہیں ٹوٹے گا آپ سے، اور مزید امتحان نہ، اس کا امتحان نہیں آپ لے رہے، آپ پاکستان کا امتحان لے رہے ہیں۔ صحیح، پاکستان کے عوام کو اپنے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس لیے یہ اس کو توڑنے والی، ملاقات نہیں کرنے دیں گے، چھوٹے چھوٹے واقعہ کیسی حرکتیں ہیں۔ لیکن اگر اپنی تحریک کو توانا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ کو جانا نہیں چاہیے، اگرچہ آپ نے ان کو اس کانفرنس میں بھی شرکت کی دعوت دی تھی، وہ نہیں آئے، بٹ اگین آپ کو لگتا نہیں کہ بہت بڑے پلیئر ہیں سیاسی، ان کو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ دیکھیں بھائی، اور مور امپورٹنٹلی کہا جاتا ہے کہ 3 بار کے پرائم منسٹر، اگرچہ وہ اس وقت حکمران جماعت کے سربراہ ہیں، بٹ کہا جاتا ہے وہ بھی زخم خوردہ ہیں، تو آپ ان کے پاس بھی جا نہیں سکتے؟ بڑا دل تو آپ بھی کر رہے ہیں میری بات سنیں نا، حکومت ہے نا، سب کو بلا لے، ہم بھی آ جاتے ہیں نا۔ خان صاحب، محمود خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ سب بیٹھے آئیں اور اس ملک کو آگے نکلنے کے لیے ہم پلان لیتے ہیں، تاکہ دیکھیں رول آف لا ہو، سیولین کی جسے کہتے ہیں کہ، تو آپ کے خیال میں گویا کہ شہباز شریف صاحب مولانا سے کہیں کہ آپ آئیں ڈائلیکٹ؟ سارے بیٹھیں گے نا، صحیح، مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو سارے بیٹھ جائے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ہر کوئی اپنی ڈومین میں واپس چلا جائے۔ جو سیاستدانوں کے کام ہے وہ سیاستدان کریں گے، جو ہماری فورسز کے کام ہے فورسز وہ کام کریں، اور پاکستان کو ابھی خدا گواہ ہے کہ ابھی 16 دسمبر گزرا ہے، 17 دسمبر گزرا ہے، پاکستان ٹوٹا ہے۔ باقی ماندہ پاکستان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی 26 کروڑ عوام کو ڈنڈے کے زور پر نہیں دبا کے رکھ سکتا، کوئی نہیں رکھ سکتا، نہیں ہو سکتا یہ۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں، ابھی 40-50 ہزار جوان نکل لے کے آگے مارو گولی مجھے، روک لیں گے ان کو؟ 40-50 ہزار نہیں روکتے پھر۔ لیکن اب آپ کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ حکومت با اختیار ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے گی تو کوئی راستہ نکل آئے گا، یا ان کو بھی کہیں سے پوچھنا پڑے گا؟ بھائی بات سنیں، حکومت آپ کو پتہ ہی ہے، ہم پھر بات کرتے ہیں، ہم ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات کر رہے ہیں نا، ابھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں، جی جی، اس میں سب کو بٹھا لیں، جناب جنرل صاحبان کو بٹھا لیں، ججز کو بٹھا لیں، سب کو، پاکستان کو اس فیز سے نکالنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بٹھا لیں۔ عمران خان سے نہ ڈریں، وہ کسی سے انتقام نہیں لے گا، اور پھر جو الیکشن جیتے حکومت اس کے حوالے کرے، عوام کے حوالے کریں ملک، اور آگے بڑھیں۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ سارے راستے بند کرو گے۔ ابھی ہم آئین کی باتیں کرتے ہیں، آئین کی سپریمیسی کی باتیں کرتے ہیں، رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ جب دیکھیں گے پاکستان کے عوام کی اکثریت کے یہ جو موجودہ سسٹم ہے، یہ پاکستان ریفارمز کے راستے پہ دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ کسی قسم کی چینج لانے نہیں دے رہا ہے، اور زبردستی ڈنڈے کے زور سے ہمیں دبا کے رکھنا چاہتا ہے اور ہمیں ہانکنا چاہتا ہے۔ تو پھر لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر یہ آخری لوگ ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں۔ پھر خدا نہ خواستہ اگر لوگ آگے نکل گئے ان سے، لوگوں نے کہا نہیں اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ہم اس سسٹم کو ڈھائیں گے،
خدا نہ کرے یہ کی صورتحال میں بالکل ایسے ہو جائے گی، اسے بچنا چاہیے۔ اور پاکستان کے ہر طرف خطرات منڈلا رہے ہیں، دنیا کو دیکھ لیں، دنیا کے اندر کتنے تحولات آ رہے ہیں، چینجنگ آ رہی ہیں، اور ہم آپس میں کیا کر رہے ہیں ادھر مستقبل کے اندر۔ اچھا لاسٹ یہ بھی بتائیں نا کہ فورم کون سا ہو، یہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اسپیکر آفس از فائن، وہاں پہ جا کے گفتگو ہونی چاہیے؟ کوئی بھی فورم جو سب کو قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ آپ کو بھی قابل قبول ہوگا اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جہاں بات چیت ہونی چاہیے، کوئی بھی فورم ہو سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دونوں ایوان راجہ صاحب گوئے کہ قائد حزب اختلاف مسنگ ہیں، ایک میں تو آپ کو پی ٹی آئی نے نامزد کر رکھا ہے، دوسرے میں محمود خان چکجئی صاحب کو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ جو بھی عوام کو آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے آئینی ترامیم کی وداؤٹ اپوزیشن لیڈر، جی جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کے لوگ اس بحث میں شریک تو ہوئے ہیں نا، وہ بیرسٹر علی ظفر ہوں یا باقی شریک بحث میں شریک تو ہوئے تھے۔ ہم نے بائیکاٹ کیا، بلاخر نکل آئے، ٹھیک ہے، ہم نے شور شرابہ ڈالا، شور کیا، بنا کر احتجاج کیا، باہر آ گئے۔ دیکھیں یہ دنیا کے مہذب جمہوری ممالک کے اندر اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، کہاں ہے اپوزیشن لیڈر؟ ایک پارٹی کی اکثریت 22-23 سینیٹر ہیں، وہ سائن کر کے دے دیتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے، عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا، جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں عوام حقائق سے آگاہ ہوں تاکہ دھوکہ نہ کھائیں کسی چیز سے کہ ہم نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جو آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی ہو۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ہم مجبور ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ خدا ہے اتنے بے بس لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے ہیں جتنے یہ لوگ ہیں، ہمیں ان پر بھی ترس آتا ہے، ہم ان کو بھی نجات دلانا چاہتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب۔ ناظرین، اور آج ناظرین 27 دسمبر ہے، گویا کہ آج ہی کے دن اس ملک میں سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو سر عام قتل کیا گیا تھا لیاقت باغ میں۔ اور اس ملک کی 70 سال کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے، جس میں 4 بار اس ملک میں ماشاء اللہ لگا کہ جمہوریت کا قتل کیا گیا، اور 3 بار اس ملک میں جمہوری وزیر اعظم کو قتل کیا گیا۔ لیکن آج تک نہ تو جمہوریت کو قتل کرنے والوں کو سزا ملی اور نہ ہی جمہوری وزیر اعظم کو قتل کرنے والوں کو سزا مل پائی۔ امید کرتے ہیں کہ 2026 مختلف پاکستان ہوگا، جس میں رول آف لا بھی ہوگا، جس میں ظالم کو سزا ملے گی اور مظلوم کو انصاف ملے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔